میں بات کروں گی. مجھے جوائن کریں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. شاہ صاحب آج جو مناظر ہم نے دیکھے, بڑے تابڑ توڑ حملے کیے آپ نے بلاول بھٹو پر, بلاول بھٹو نے آپ پر, بڑی انہوں نے کچھ سخت باتیں بھی کی کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ISI کو کہیں کہ آپ کے فون کال کو ٹائپ کیا جائے. آپ تو ان کے دور میں بھی وزیر اعظم بننے کی بڑی خواہش رکھتے تھے اور باہر دوروں پر جاتے تھے تو یہی باتیں کرتے تھے. تو یہ کیوں آج ایک دوسرے کا ماضی یاد دلایا گیا, کیوں یہ باتیں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ پھر آپ کو یہ بھی کہتے رہے کہ آپ تو ایک کال نہیں کروا سکے بائیڈن کی. تو کیا آج یہ سیاست ہوتی رہی ایک دوسرے کو ماضی ایک دوسرے کا یاد کروانے کی؟ سر یہ تو بات کروں گا. جی اجازت ہے؟ جی پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیڈ نہ تجربہ کار بچہ ہے, اس کو چیزوں کا علم نہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں 2-3 نقطے اٹھائے اور میں نے ان کو جواب دیا. انہیں نقطہ کیا اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. میں نے ان کو صرف آئینہ دکھایا کہ کیا پارلیمانی روایات کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے آپ قائد حزب اختلاف کو تقریر نہ کرنے دیں. یہ کون سی روایت ہے؟ کیا یہ پارلیمانی روایت نہیں ہے کہ بجٹ کے اختتام پر جو وزیر خزانہ ہوتا ہے وہ وائنڈنگ اپ اسپیچ کرتا ہے, آپ نے سندھ کے اجلاس میں نہیں ہونے دی؟ یہ کون سی پارلیمانی روایت ہے؟ کیا یہ پارلیمانی روایت نہیں ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چیئرمین ہے آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق وہ قائد حزب اختلاف ہوتا ہے, اپوزیشن کا ہوتا ہے؟ آپ نے سندھ میں ایسا نہیں کیا. یہ کون سی روایت ہے؟ کیا یہ روایت نہیں ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو نمائندگی دی جاتی ہے؟ آپ نے سندھ میں نہیں دی. یہ کون سی روایت ہے؟ کیا سندھ میں جو منتخب نمائندگان ہیں وہ دیواریں پھلانگ کر اسمبلی میں جائیں اور آپ دروازے بند کر دیں؟ یہ کون سی روایت کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, میں نے ان کو آئینہ دکھایا, ان کو برا لگ گیا اور وہ آپ کے ماضی پر آ گئے. دیکھیے ماضی پہ آئیں, ماضی بھی موجود ہے, حال بھی موجود ہے. میں ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میرا دامن, میری نیت, میرے ہاتھ صاف ہیں. یہ تو بچے تھے, یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں تھے جس دور کی بات کر رہے ہیں. چھوٹے سے تھے, نکر پہن کے کھیلا کرتے تھے. یہ تو ان چیزوں میں تھے ہی نہیں نا, ان کو کیا معلوم. چلیں آہستہ آہستہ پالیٹکس تو سیکھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ سیکھ بھی جائیں گے. سیکھیں, اچھی بات ہے, آہستہ آہستہ سیکھیں, لیکن پالیٹکس کے ساتھ تھوڑا سا تحمل بھی سیکھیں. صحیح. آج اپوزیشن کے رویے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی تقریر بڑے تحمل سے, بڑے اچھے طریقے سے پہلے دن سے ہمارا یہی موقف رہا ہے کہ آپ اپنا نقطہ نظر پیش کیجیے, حکومت کو اپنا نقطہ نظر پیش کرنے دیجیے. آپ نے تنقید کرنی ہے, وہ آپ کا حق ہے, ہم سن لیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ بات ہو کہ آپ بات کر کے واک آؤٹ کر جائیں اور حکومت کا موقف نہ سنیں. ایسا نہیں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان بات نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ بھی نہیں بول پائیں گے, اور اگر آپ وزیر اعظم کو بولنے دیں گے تو آپ کھل کے بات کیجیے, ہم آپ کی بات سنیں گے. بالکل صحیح. آج پرائم منسٹر نے ایک بار پھر سے واشنگٹن کو بڑے واضح الفاظوں میں پیغام دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں لیکن مزید کسی کنٹروورسی کا, کسی تصادم کا, کسی جنگ کا ہم حصہ نہیں بننا چاہتے. کیا واقعی اب جو بائیڈن کی کال ہے یہ مشروط ہے؟ واشنگٹن میں انتظار اسی چیز کا ہے کہ کب ہم ان کی خواہشات پر لبیک کہیں, تب وہ بائیڈن صاحب جو ہے نا وہ یہاں پر کال کریں اور پرائم منسٹر عمران خان سے بات کر کے اپنی خواہشات کی ایک لمبی سی لسٹ پیش کریں. کیا واقعی کال مشروط ہے ان چیزوں سے؟ دیکھیے, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے. ماضی میں ہم نے بہت بڑی قربانی دی ہے, 70,000 شہادتیں ہوئی ہیں, 150 ارب کا ہمیں ڈالر کا مالی معاشی نقصان ہوا ہے. بالکل. ہم آج جب میں کہتا تھا کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے تو مجھ پر طالبان خان کی تہمت لگائی گئی. آج خود ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ طالبان سے کہیں کہ میز پر آ کے گفتگو شنید کریں, وہ ہم نے کیا. اب سوال یہ ہے, وہ کہتے ہیں جب آپ نے خود جو آپ کی جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے اس میں پیش رفت کے بغیر آپ نے ایگزٹ ڈیٹ کا اعلان کر دیا, تو اس سے تو آپ نے ہم سے مشورہ تو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جو جنم لے رہی ہے
اس کو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آج امریکہ کا اور پاکستان کا آبجیکٹو ایک ہے, اور وہ کیا ہے؟ افغانستان میں امن ہو, وہاں استحکام ہو, اور اس کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں اور ہم کر گزریں گے. لیکن ہم کیا واشنگٹن نے سر یہ بھی آفر کیا ہے کہ آپ ہمیں یہاں پر جو ہے نا وہ سہولت دیں, ہم آپ کے بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سیٹل کرواتے ہیں, یہ بھی آفر کوئی ہوئی ہے پاکستان کو؟ دیکھیے یہ مفروضے ہیں اور میں مفروضوں پہ بات نہیں کرتا. یہ حقائق جب ہوں گے میں حقائق پہ بات کرتا ہوں, میں کیا سرائیوں پہ بات نہیں کرتا. اچھا, کل چینی ٹی وی کو پرائم منسٹر نے جو انٹرویو دیا اور یہ کہا کہ کتنا بھی دباؤ ہو پاک چائنا تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے, پاکستان پر چین سے تعلقی اختیار کرنے, تعلقات محدود کرنے, مغرب اور چین میں سے کسی ایک کا ساتھ دینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو کیا یہ بھی ڈائریکٹ میسج دیا گیا ہے پاکستان کو کہ آپ اس بلاک سے نکل جائیں؟ ہم کسی بلاک میں نہیں ہیں, ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں. چین ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے, چین نے ہر آڑے وقت پہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے, اور ہم کسی ایسے اب چین کے خلاف ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے, انہوں نے اس کا ذکر کیا, یہ جو کوارڈ بنایا جا رہا ہے, چین کو کنٹین کرنے کی جو پالیسی بنائی جا رہی ہے, وہ جو بنانے والے ہیں ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے. ہم تو سب سے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ قائم رہیں گے, اور کسی کے کہنے سے ہم اپنے چین کے تعلقات اور اپنی دوستی پر نظر ثانی نہیں کریں گے, یہ انہوں نے کہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات نہیں چاہتے, ہم ان سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں, ہم یورپی یونین سے بھی اچھے, لیکن وہ اچھے تعلقات اپنی خواہشات پر رکھنا چاہتے ہیں سر. دیکھیے وہ اپنی, ہر کسی کو اپنی خواہش کا حق ہے, ہم کسی کی خواہشات پر پابندی نہیں لگا سکتے. ہم نے ان کی خواہشات کو سننا ہے اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا آنسر ہمیں یہی ملا ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ میں ابھی تک ہم لوگ ہیں, باوجود اس کے کہ ہم لوگوں نے بڑی کوششیں کی, پاکستان نے بڑے اقدامات کیے, تمام پوائنٹس کو میٹ اپ کیا, جواب ملنے شروع ہو گئے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں, ہمیں گھبرانا نہیں ہے. اور ہم نے, ہماری قوم ایک اللہ کے فضل و کرم سے خوددار قوم ہے, اور جب کس قوم کو کسی نے چیلنج کیا ہے تو اس قوم نے اس کا سامنا کیا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. پاکستان کے مفاد میں ہے کہ منی لانڈرنگ کو چیک کیا جائے, پاکستان کے مفاد میں ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کیا جائے, اور وہ فیٹف کہے نہ کہے ہم نے یہ کرتے چلے جانا ہے اپنے مفاد کے لیے. صحیح. اسرائیلی دوروں کی بات جو اسرائیلی میڈیا کے تھرو کروائی جا رہی ہے, ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, پاکستان بھی بڑی بار اس کی تردید کر رہا ہے, کیا یہ انڈائریکٹلی کوئی پریشرائز کرنے کے لیے پریشرائز ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں سر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے؟ دیکھیے اس پہ ہم واضح اپنا موقف پیش کر چکے. پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے فلسطین پہ جو موقف اپنایا وہ دیدنی تھا, اور پوری دنیا نے اس کو اور قوم نے سراہا ہے. ٹھیک ہے, فلسطین کے بارے میں ہماری دو ٹوک پالیسی موجود ہے. ہم جو اس مسئلے کا دیر پا حل چاہتے ہیں وہ بھی ہم کہہ چکے ہیں, اور یہ من گھڑت خبریں جو ہیں اس کا ڈینائل جو ہے وہ دفتر خارجہ سے آ چکا ہے.